بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRM نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور نو منتخب رکن قومی اسمبلی محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ اندرونی اعلی کاروں کے ذریعے بیرونی طاقتیں ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے پاکستان کو سیاسی عدم استحکام میں دھکیلنا چاہتی ہیں اور کمشنر اور اپینین ڈویژن اس سازش کا حصہ بن گئے ہیں۔ پہلے بھی 2013 اور 2018 مسلم لیگ نون کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، لیکن اب ہم کسی کو مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ پاکستان اس وقت نئے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ہمراہ چودھری تنویر خان، ملک ابرار، سانیال چودھری، راجہ محمد حنیف، یاسر بٹ، سردار نسیم، راحت مسعود اور دیگر مقامی رہنما بھی موجود تھے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ ابھی ایک روز قبل کمشنر کے ساتھ منتخب اراکین کی ملاقات میں کمشنر نے سب کو کامیابی کی مبارکباد دی۔ میری کامیابی کی نوٹیفکیشن بھی میرے پاس ہے جس پر کمشنر نے ماشاءاللہ بھی لکھا ہوا ہے، تاہم کل کی ملاقات کے وقت انہوں نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا۔ پھر 12 گھنٹے بعد ان کا ضمیر کیسے جاگ گیا؟ انہوں نے کہا کہ کمشنر اور پنڈی کی گفتگو جھوٹ پر مبنی ہے۔ کمشنر نہ تو RO ہیں نہ مانیٹرنگ کا رول ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی نہیں ہے۔ راولپنڈی کے میئر برگزا سے میری بات چیت ہوئی ہے، ان پر کسی قسم کا پریشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر کے حوالے سے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ پاگل ہیں، تاہم ان کا معائنہ ہونا چاہیے، تمام چیزیں ثابت ہونی چاہیے۔ کمشنر کا موقف ہے کہ سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں کے دباؤ پر بیان دیا ہے، ملک کو عدم استحکام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، معاشی عدم استحکام بھی موجود ہے۔ کمشنر ریٹائرمنٹ سے قبل سوشل میڈیا کا بے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے، تمام تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور کمشنر اور پنڈی نے کن کے کہنے پر یہ سب کیا ہے؟ دعوت دی میں اپنے بھائی زبیر خان صاحب کا حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کی بھرپور سپورٹ اور اپنے حلقے سے مسلم لیگ نون کی کامیابی دلانے پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ کوئی شبہ نہیں ان سے میرے تعلق ذاتی نوعیت کے ہیں، کوئی سیاسی معاملات نہیں ہیں، اور میں ان کو ہر دفعہ ایک ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میری بہنوں، میرے بچوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور نو منتخب رکن پنجاب اسمبلی ضیاء اللہ شاہ نے کہا ہے کہ علم کی روشنی پھیلانا اور تعلیم کو فروغ دینا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ قوم کے نونہالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا عبادت سے کم نہیں، کیونکہ تعلیم ہی انسان کو دنیا میں بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ حاجی زبیر خان نے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی میں بھی کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے ڈوگرتا جیسے پسماندہ علاقے میں انگلش میڈیم اسکول قائم کر کے احسن اقدام کیا ہے۔ اگر انہیں کاروبار کی غرض سے اسکول قائم کرنا ہوتا تو کسی پوش علاقے میں قائم کر کے لاکھوں روپے کما سکتے تھے۔ یہ علاقے کے عام آدمی کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ آج کی تقریب تقسیم انعامات کے دوران ننھے منھے بچوں اور بچیوں نے جو ٹیبلوز، خاکے، جوڑو کراٹے اور دیگر پروگرام پیش کیے ہیں، معیاری اور اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ان بچوں کو تیار کرنے والی ٹیچرز نے بڑی محنت کی ہے، ان ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے لیڈز مونٹیسوری اینڈ ہائی اسکول سٹی کیمپس ریلوے ورکشاپ روڈ کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں ممتاز نعت خان اور DSP موٹر وے پولیس راجہ آفتاب اسلم، مسلم لیگ کے رہنما راجہ ظفر اقبال، ممتاز صحافی شوکت ملک، سماجی رہنماؤں ڈاکٹر جاوید سعید، ملک شکیر اور دیگر نے بھی شرکت کی اور بچوں اور بچیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں طلباء کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور بچوں بچیوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کو والدین نے بے حد پسند کیا، جبکہ اسکول کے ڈائریکٹر اور پرنسپل حاجی زبیر خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکول قائم کرنے کا مقصد علاقے کے متوسط طبقے کے خاندانوں کے بچوں کو معیاری اور اعلیٰ تعلیم سے روشناس کرانا جا سکے۔ ہمارا اسکول انگلش میڈیم ہے اور خواتین اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ہیں۔ ہمارا اسکول کسی بھی انگلش میڈیم اسکول سے کم معیار کا نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے بھی اس اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
کمشنر اور پی ڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے ڈویژن بھر میں انتخابی دھاندلی کا اعتراف کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کر لی ہے اور کمشنرشپ سمیت سروس سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں انتخابی دھاندلی پر خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ کمشنر نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ و گورنر پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دیا ہے، جس کے بعد پولیس نے انہیں تحویل میں لے لیا ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کے حوالے سے پریس کانفرنس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور سمندر پار پاکستانیوں کا دباؤ تھا۔ میں نے نماز فجر کے بعد ایک دفعہ خودکشی کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھوں اور خود کیوں حرام کی موت مروں۔ میں بہت کرب سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ ان سیاسی لوگوں کے لیے جو شیروانیاں سلوا کر وزارتوں کے لیے پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں، دوبارہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے رزلٹ روکے جانے کے بارے سے انہوں نے کہا کہ نتائج میں رد و بدل میں بے ضابطگیاں بہت چھوٹا لفظ ہے۔ جو آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی بڑھتی سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کے اوپر جعلی موریں لگوا کر انہیں ہروایا ہے، لیکن میں پورے ڈویژن میں ہونے والی انتخابی غلطکاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں اور یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس سارے کام میں برابر کے شریک ہیں۔ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں، میرے باپ دادا بھی اس ملک کے لیے انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جنگیں لڑتے رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت ہے، جس کی سرپرستی اسرائیل اور اس کے حواری کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو آزادی، خود مختاری کے نام پر دین اور اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ جس معاشرے کا نوجوان مذہب سے دور ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب اور امارات کے حکمرانوں نے ہمیشہ اسلام کو بدنام کیا ہے۔ موجودہ دور میں عالم اسلام کے حکمرانوں کو امت واحدہ کی شکل میں دنیا میں تصویر کو پیش کرنا ہوگا۔ اس کا اظہار امام جمعہ میلبورن اور شیعہ علماء کونسل پاکستان شعبہ آسٹریلیا کے رہنما حجت الاسلام اشفاق وحیدی نے نماز جمعہ کے خطبے میں عوام الناس میں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی بے چینی اور درپیش مشکلات پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ استعمار نے اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے نام نہاد حکمرانوں کو خرید کر اسلام اور مذہب کو بدنام کیا، جس کا کردار سعودی اور امارات میں نظر آتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم کی پالیسیوں نے عاشر امنوں کو ہمیشہ بے نقاب کیا ہے، جس کے نتیجے میں آئے روز جمہوری اسلامی ایران پر بے بنیاد اور غیر قانونی پابندیاں لگانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اشفاق وحیدی نے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے پاکستان کو ایک مخلص اور دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کے حکمران جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ جمہوریت اور سیاست کے خلاف ہے۔ آج پاکستان میں سیاست علوی کو عوام کو آشنا کرانا ہوگا۔ اگر تمام سیاسی اور مذہبی حکمران سیاست علوی کو جمہوریت اور اپنے ملیشوں کا حصہ بنا لیں تو تمام تر مشکلات، بے روزگاری، غربت، دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت کا حل ممکن ہے اور ملک مستحکم اور عوام خوشحال ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N56 سمیرہ گل نے PP16 کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق صدر آصف زرداری چیئرمین بلاول بھٹو کی بہترین حکمت عملی ہی ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے نکال سکتی ہے، لہذا تمام اداروں اور سیاسی جماعتوں کو ان سے مدد لینی چاہیے۔ پولنگ ڈے کا سب کو معلوم ہے کہ کیسے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، کس طرح منظم دھاندلی کی گئی اور الیکشن کی بے ضابطگیوں کا بھوت آج کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت چٹھا کا استعفیٰ ہے۔ ان کا خود کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے دھاندلی کو قبول کرنا بدترین دھاندلی کا منہ بودا ثبوت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں تمام اداروں بطور امیدوار حلقہ N56 اپیل کرتی ہوں کہ جو کہ میرا فرض ہے کہ راولپنڈی کے باقی حلقوں کی بھی شفاف انکوائری کرائی جائے اور جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ہمارے تمام پارٹی کے کارکنوں، ساتھیوں، سپورٹرز نے مہم کے دوران اپنا حق ادا کیا ہے، جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، لیکن 50% الیکشن ڈے پر ہوتا ہے اور 50% کمپین کا ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے PP16 کے اداروں کے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سٹی صدر راجہ کامران حسین، پنجاب کے نائب صدر عادل رفاقت، عزرا یونس، حاجی متین، ملک ایوب، راجہ عمران اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سمیرہ گل نے کہا کہ حالیہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، چاہے وہ پنجاب میں 127 ہو یا ہمارے حلقوں میں جہاں جہاں پیپلز پارٹی کارکنوں دل آزاری ہوئی، اس طرح انکوائری میں پیش رفت ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ و بہبود آبادی پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ راولپنڈی شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے تاجر برادری کا کردار انتہائی اہم ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے راولپنڈی شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران کیا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کمرشل مارکیٹ، مری روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے انتظامی اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گروپ لیڈر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، فیل الطاف سمیت دیگر تاجر رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے سے عوام کے لیے سہولیات پیدا ہوں گی۔ راولپنڈی شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے تاجر برادری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ تاجر برادری کے تعاون سے جلد شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ہو جائے گا۔